نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ وفی روایۃ اخری من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے نام سے ہم مسائل سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے جس سلسلے کا آغاز کرنے والے ہیں، آج اسی سلسلے میں کچھ ابتدائی باتیں اور کورس کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کورس بنیادی طور پر ایک انسان کی زندگی میں پیش آنے والے موٹے موٹے بنیادی مسائل سیکھنے کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ اس کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں اور یہ سیکھ لیں کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ کس طرح شریعت کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فقہ کیا چیز ہے، اس کی مختصر تاریخ کیا ہے، اس کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں فقہ کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ فقہ کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہیں اور جو مختلف قسم کے پروپیگنڈے ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کس طرح کیا جائے۔ دیکھیے، فقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت اور ڈکشنری کے اندر اس کا معنی ہے سمجھنا، دین کے اندر سمجھ حاصل کرنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں فقہ کا مطلب آسان لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ شرعی احکامات کو تفصیلی دلائل کے ذریعے معلوم کرنا، شریعت کے احکامات کو تفصیلی دلائل کی روشنی میں معلوم کرنا، یہ فقہ کی حقیقت اور اس کی تعریف ہے۔ فقہ دراصل قرآن و حدیث کا خلاصہ اور قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ مختصر تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو فقہ کوئی نئی چیز یا آج کی ایجاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر اپنے احادیث کی صورت میں کی ہے۔ لہٰذا یہ دو بنیادی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے بہت بڑے ذرائع ہیں۔ شریعت کا کوئی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے تو ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن میں مسئلہ وضاحت صراحت کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ نہ ملے پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر اسی قرآن اور حدیث کی جو سمجھ ہے اسی کا نام فقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جو اپنے فقہ اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یمن کی طرف معلم، گورنر اور عامل بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن سے رجوع کروں گا۔ فرمایا وہاں نہ ملے تو پھر کہا کہ حدیث کی طرف جاؤں گا۔ کہا کہ وہاں بھی نہ ملے پھر کہا کہ پھر اپنا اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن و حدیث کے اصول کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ بس قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی مسئلے کا فیصلہ کرنا، کسی شرعی حکم کو بتانا، اسی کا نام فقہ ہے۔ فقہ یعنی دین کی سمجھ حاصل کرنا، اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی پہلی آیت پیش کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 122، اور اس آیت کے اندر ماقبل سے جہاد کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، اور آگے جا کر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور اہل ایمان کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت وہ تو جہاد کے لیے نکلا کریں، اور لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور تاکہ وہ لوگ جو جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد ان کے جو لوگ قوم جہاد میں گئے ہیں ان کو متنبہ کرے، اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس آ جائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک ریاست کے حاکم کی طرف سے سارے کے سارے لوگوں کو جہاد میں نکلنے کا حکم نہ ہو اور جہاد فرض عین نہ ہو، تو ایسے موقع پر ریاست کے تمام افراد کا جہاد میں جانا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ کچھ لوگ جہاد میں جائیں اور کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں، تاکہ وہ خود بھی دین کو سمجھیں اور جو جہاد میں جانے والے ساتھی ہیں وہ جب واپس آ جائیں تو ان کو بھی سمجھا دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کو جہاد کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کی مختلف خواتین آیا کرتی تھی اور مختلف مسائل پوچھا کرتی تھی۔ اس پورے منظر کو دیکھ کر ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ انصار کی جو خواتین ہیں یہ بہت بہترین خواتین ہیں، کیونکہ شرم و حیا وہ ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ مطلب وہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو جب کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ اللہ کے نبی سے کیسے معلوم کرے، یہ تو شرم و حیا کے خلاف ہے، نہیں، یہ چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ وہ جا کر اللہ کے نبی سے وہ مسئلہ معلوم کر لیتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی شخص کو شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر شمار نہیں ہوگا۔ کسی آدمی کا کسی مسئلے سے ناواقف رہنا، جاہل رہنا، یہ شرعاً قیامت کے دن میں عذر شمار
نہیں ہوگا، بلکہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے علماء سے وہ مسئلہ معلوم کرے۔ اگر علاقے میں علماء موجود نہیں ہیں تو اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے سفر کریں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں ایک باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، کہ کسی پیش آمدہ مسئلے کے لیے سفر کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا علم حاصل کرنا، دین کے سمجھ حاصل کرنا، مسائل معلوم کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، خاص کر وہ مسائل جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی سے جو ہے نا وہ فقہ کی ضرورت اور اہمیت بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و حدیث سے خود براہ راست کوئی مسئلہ معلوم کرے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جن علماء کرام نے، جن فقہاء نے، جن ائمہ نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں لگا دی تھی، ہم ان کے بات تسلیم کریں اور ان کے تحقیق کے اوپر، اور جو انہوں نے قرآن و حدیث پر ریسرچ کیا ہے ہم اس پر اعتماد کریں، اسی کا نام فقہ ہے۔ فقہ کے حوالے سے عموماً ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جی فقہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی نئی چیز ہے، اور لوگ جو ہے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں۔ دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو کچھ اب تک ہم نے اپنے اس درس کے اندر کہا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر چیز نہیں ہے، اور نہ فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی نئی چیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ خود قرآن و حدیث کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جن حضرات نے قرآن و حدیث پر محنت کی ہے، قرآن و حدیث پر ریسرچ کی ہے، اور یہاں سے مسائل انہوں نے نکالے ہیں اور امت کے سامنے پیش کیے ہیں، ہم ان کو شارحین کہتے ہیں، ایکسپلین کیے انہوں نے قرآن و حدیث کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، ہم ان کے بارے میں کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے، نہ ان کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے۔ دیکھیے ایک ہے کسی چیز کی بنیاد رکھنا نئی سرے سے، فاؤنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے فاؤنڈرز ہوتے ہیں۔ ہم فقہاء کرام کو، علماء کرام کو وہ جو ہے نا فاؤنڈر نہیں کہتے کہ انہوں نے باقاعدہ نئی شریعت ایجاد کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اور چونکہ ان کے بارے میں ہمیں جو واقعات ملتے ہیں ان کے تقویٰ کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، تو انہوں نے قرآن و حدیث پر جو تحقیق کی ہے اور اس سے جو مسائل انہوں نے نکالے ہیں، ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو اگر برابر بیچا جائے، خریدا جائے، فروخت کیا جائے اور ہاتھ کے ہاتھ قبضہ بھی کیا جائے اس کے اوپر، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کیا جائے، یا پھر مجلس کے اندر ہی اس کے اوپر قبضہ نہ ہو، تو پھر وہ سود شمار ہوتا ہے۔ اس میں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اس کے علاوہ کھجور ہے، گندم ہے، جو ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ 6 چیزوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر، نمک ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاول کو اس طرح بیچیں، باجرے کو اس طرح بیچیں، یا پھر نقدی پیسوں کو اس طرح بیچے جو کسی بھی ملک کی کرنسی ہوتی ہے، کرنٹ کرنسی جو ہوتی ہے، تو وہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سود ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو اس حدیث کے اندر جو شامل کیا گیا ہے، یہ کچھ اصول کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور انہی اصول کو سمجھنا اور انہی اصول کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا، اسی کا نام فقہ ہے۔ لہذا یہ جو ہم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کورس کے اندر ہم یہی کریں گے کہ جیسے پاکی ناپاکی کے مسائل ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، نماز کے جو بنیادی موٹے مسائل ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، زکوٰۃ، روزے کے جو مسائل ہیں، نکاح طلاق کے جو مسائل ہیں، اسی طریقے سے حرمین کے آداب کا مسئلہ ہے، اسی طرح خواتین کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان کا ہمیں علم ہو جائے، صدقات، کفارات، اور جو اسی طرح